بتائیے گا کہ اس وقت ایک جو خبر یا پھر ایک بات جو زبان ذیام ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں یا پھر مکمل ہو چکی ہیں، نہیں کی جا رہی ہیں. آپ کے پاس اس سے متعلق کیا خبر ہے؟ میری اطلاع تو یہی ہے جی کہ ابھی کوئی آئینی ترمیم آن کارڈ نہیں ہے، کوئی آئینی ترمیم مرتب نہیں کی گئی، کوئی آئینی ترمیم جو ہے اس کا مسودہ کسی دفتر میں نہیں پہنچا. اور نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ 4 اگست کو شروع ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس کی کارروائی اور اس کے لیے ایجنڈا مرتب کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. حکومتی جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا، اس میں ترمیم کرنا، خود کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا طریقہ کار موجود ہے، وہ کسی وقت بھی لائی جا سکتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک ایسی لیجسلیشن ہے جس کی بے پناہ اہمیت ہے. عام قوانین جو ہیں وہ تو ہم تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں کہ سادہ اکثریت سے، اس میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور حزب اختلاف دونوں کو بہت غور و فکر، غور و خوض کے بعد اس کے بارے میں کچھ طے کرنا ہوتا ہے. دراصل پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں جن میں کہا گیا کہ صدر صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے، جن میں یہ کہا گیا کہ شاید وہ تو چلیں کہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا جی، اس میں کہا گیا کہ شاید ملک کا جو نظام ہے اس کی ہیئت تبدیل کر دی جائے گی، اس کا جو پارلیمانی تشخص ہے اس کی بجائے اس کو صدارتی نظام کے قریب لایا جائے گا. یہ سب کائٹ فلائنگ ہے، اور یہ ایسی کائٹ فلائنگ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے تو وہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، اور اسی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یا اس کو عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے جس کے ذریعے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حالانکہ میری جو اطلاع ہے، میں نے بہت ذمہ دار لوگوں سے، وفاقی وزراء کی سطح کے اپنے دوستوں سے پوچھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس، ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کوئی آئینی ترمیم لائیں. کے پی کی سطح پہ کیا خبریں؟ کے پی کی سطح پر تو صورتحال آپ کے سامنے ہے جی کہ کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے. علی امین گنڈاپور صاحب سٹے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ عرض یہ ہے جی کہ علی امین گنڈاپور، جس طرح کا گورنر کنڈی کہتے ہیں کہ جس دن بھی ہمارے پاس ایک پیش نشست زیادہ ہوئی ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے. لیکن جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ایپل کارٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. ان کے حساب سے ملک کا ایک نظام اب بڑی مشکل سے ایک سمت کو چل پڑا ہے، وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیں گے. وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ راہ راست پہ آئے، وہ خرابیاں نہ پیدا کرے. وہ جس طرح کی گفتگو پچھلے دنوں اس کے چیف منسٹر نے کی ہے، اس طرح کی گفتگو برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسے وفاق کی بے حرمتی ہے، وفاق کے ساتھ بغاوت کی اس میں بو آتی ہے. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور مطلب علی امین گنڈاپور صاحب کا وقت پورا ہوا؟ دیکھیں یہ علی امین صاحب کا جو وقت ہے وہ اس کو پورا کرنا یا اس کو ابھی جاری رکھنا یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے. اگر وہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں، اگر اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائیں، اپنی گورننس میں کوئی اصلاح لائیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ چل رہی ہے. لیکن پچھلے 11-12 سال سے وہاں پر اسی پارٹی کی حکومت ہے، اور لوگوں کی وہاں پہ بہت شکایات ہیں کہ نہ تو صحت کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ خوراک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ لوگوں کے لیے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کے سلسلے میں حکومت جو ہے وہ ان کی توقعات پر پورا اتر رہی ہے. لوگ واقعی وہاں پہ بہت پریشان ہیں. اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی شاید پاکستان کے دوسرے حصوں میں مسائل ہیں، لیکن پاکستان کا جو بدترین ماحول ہے وہ کے پی میں ہے، اور اس گورنمنٹ کے لیے یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول کو بہتر بنائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈاپور کو فیڈرل گورنمنٹ ہلانا چاہتی ہے یا ہلائے گی. وہ اگر ہلیں گے اور اگر جائیں گے تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے. ان کے بارے میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا مجھے فی الحال ایسا کوئی نظریہ دکھائی نہیں دیتا. جی